Princess and Enchanted House. قدیم زمانے کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان واقع ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک عقل مند اور طاقتور بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی الیرا کے سنہرے لمبے بال اور آنکھیں چاندنی کی طرح چمکتی تھیں۔ چھوٹی شہزادی سرین کے لمبے سیاہ بال اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اگرچہ الیرا خوبصورت اور ذہین تھی، لیکن وہ عجیب سی بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ نیند میں اٹھ کر چلنے لگتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے بہت سے حکیموں سے اس کا علاج کرایا، لیکن ناکام رہا۔ ایک قابل اعتماد نوکرانی رات میں الیرا کے ساتھ رہتی اور اس کی حفاظت کرتی۔ ایک رات نوکرانی کو تیز بخار ہو گیا اور وہ شہزادی کے ساتھ نہ سو سکی۔ آدھی رات کا وقت تھا، شہزادی نیند میں اٹھی اور چلتے چلتے محل کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ چلتے چلتے وہ سنسان جنگل میں پہنچ گئی، جہاں دور دور تک وحشت طاری تھی۔ شہزادی جنگل سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک گھنے درخت سے ٹکرائی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، سامنے ایک پرانے طرز کی پر اسرار سی جھونپڑی موجود تھی۔ صبح ہونے کو تھی، اچانک ایک نوجوان جھونپڑی سے نمودار ہوا، جس کے بھورے بال اور بھوری داڑھی تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے ایک خوبصورت اور زخمی عورت کو بڑی دیر تک دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اکبر نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ ماں پانی لے کر آئی۔ شہزادی کے اوپر پانی پھینکا تو وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اکبر نے کہا، آپ یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ شہزادی الیرا کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ اس کو گھر کے اندر لے گئے۔ اکبر نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوائی اور سوپ پلایا اور پھر وہ وہیں رہنے لگی۔ اکبر کی ماں اس سے گھر کے کام کروانے لگی۔ الیرا جو اپنی اصلیت سے نا واقف تھی، اس کا ہر حکم مانتی۔ ایک دن محل میں کام کرنے والی نوکرانی، جو کہ اکبر کی ماں کی دوست تھی، اس سے ملنے گھر آئی۔ اس نے الیرا کو وہاں موجود پایا تو اس کو سب سچ بتا دیا۔ اکبر کی ماں، جو لالچی خاتون تھی، جب معلوم ہوا کہ الیرا تو بادشاہ کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس تو ڈھیروں دولت ہے، تو اس نے فوراً اکبر کی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ ساری دولت اس کے بیٹے کو ملے۔ یوں اس نے اکبر اور الیرا کی شادی کرا دی۔ اکبر بہت خوش تھا کیونکہ اس کو الیرا پسند تھی۔ الیرا گھر بیٹھے چادروں اور تکیوں پر کڑھائی کرتی اور ان کو فروخت کرتی تھی، جس طرح اکبر کی مالی مدد بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن الیرا اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چادریں لے کر محل گئی، جہاں بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن الیرا چونکہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی، اسے کچھ یاد نہ آیا۔ سرین نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور اس کو کمرے میں لے جا کر اپنی اور اس کی استعمال کی چیزیں دکھائیں۔ آہستہ آہستہ الیرا کو سب یاد آ گیا۔ وہ بہن کو گلے لگا کر خوب روئی۔ الیرا نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے الیرا سے کہا کہ تم لکڑہارے کو چھوڑ دو، میں کہیں اچھی جگہ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اس نے گھر جا کر ساری کہانی اکبر کو سنائی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں الیرا امید سے ہو گئی۔ اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس پر سب بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش اکبر کی ماں تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب بیٹے کی پیدائش کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب ساری دولت اس کے بیٹے کے پاس ہوگی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں الیرا اس کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی، بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یوں الیرا کی بیٹی کی خوشی میں اسے بے پناہ دولت سے نوازا گیا۔ اکبر کی ماں کے حالات بدل گئے۔
وہ اب ایک عالیشان گھر میں رہنے لگی۔ اکبر نے لکڑہارے کا کام چھوڑ دیا اور اسے وزیر بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت الیرا کے بیٹے نے سنبھال لیا۔